سامعین، وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آپ سن رہے اور دیکھ رہے ہیں آئین کی گولڈن جوبلی کی خصوصی نشریات۔ یہ نشریات ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل اسلام آباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید نور، اور پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شاہ خاور ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور سابق اٹارنی جنرل۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجیب افضل، سینئر تجزیہ نگار۔ ہم بات کر رہے ہیں 1973 کے آئین کی۔ 50 برس گزر چکے اور اس حوالے سے خصوصی تقریبات کا آغاز ہوا ہے۔ ہم سالگرہ منا رہے ہیں، گولڈن جوبلی تقریبات منا رہے ہیں، اور آج 10 اپریل سے باقاعدہ تقریبات کا آغاز ہوا ہے۔ 1 ماہ تک یہ تقریبات جاری رہیں گی۔ آئین کیا ہے؟ آئین کی افادیت کیا ہے؟ آئین کیوں ضروری ہے؟ آئین کے اہم نکات کیا ہیں؟ آئین معاشرے کے کن طبقات کے تحفظ کی یقین دہانی کراتا ہے، خاص طور پہ جہاں ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ مختلف اداروں میں کس طرح توازن رکھتا ہے؟ جمہوریت کے لیے آئین کی کیا افادیت ہے؟ اور مختلف امور مملکت چلانے کے لیے، تنازعات کے حل کے لیے صوبوں اور وفاق میں کس طرح توازن قائم کرتا ہے؟ اور بہت سارے معاملات ہیں جو اس آئین سے وابستہ ہیں۔ اس آئین کو 50 برس گزر چکے، بہت سے سرد گرم اس دوران گزرے، اور ایک نسل جو ہے وہ پروان چڑھی، جوان ہوئی، بوڑھی ہوئی، لیکن ایک مملکت کے لیے 50 برس جو ہے وہ ایک بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ مجیب صاحب، جہاں ہم بات کرتے ہیں آئین کی کہ 50 برس گزرے، 50 برس میں جو آئین عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شاید آئین جو ہے وہ 20 برس یا 15 برس کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاید مؤثر نہیں رہتا۔ کئی اس طرح کے نظریات بھی ہیں، لیکن ہمارا آئین جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید توانا ہوا، اس میں ترامیم آئیں، تبدیلیاں آئیں، اور اس میں اس کے جو اہم نکات ہیں، یعنی ہم دیکھیں کہ اس میں جہاں ہم نے بات کی اقلیتوں کے حوالے سے، ہم نے بات کی انسانی حقوق کے معاملات پر، ہم نے دین کے حوالے سے بات کی، اور اہم جو اس کے نکات کیا ہیں، اور اس کا تقابل ہم کیسے کریں گے دیگر ملکوں کے آئین سے؟ دیکھیے، میں شاہ صاحب کی ایک جو لاسٹ کمنٹ تھا اس سے بڑا متفق ہوں کہ پاکستانی عوام کو آج سیلیبریٹ کرنے کا واقعی حق ہے کہ انہوں نے 73 میں یہ کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اس کانسٹیٹیوشن نے سروائیو کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس آئین کی، تو وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی اصل کریکٹرسٹکس کے ساتھ، اپنی اصل روح کے ساتھ سروائیو کیا ہے۔ درمیان میں بالکل اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے۔ 58(2)B بیسٹ ایگزامپل ہے، جس کے ذریعے سے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کسی وقت بھی اسمبلی توڑ سکتے تھے، کیبنٹ توڑ دیا کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ 90s کا پورا ڈکے جو ہے وہ اس میں سے گزرا، اور اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں 2002 سے ایک نئے پروسیس کا آغاز ہوا ہے، اور 2002 سے حتیٰ کہ ہوا اس وقت یہ مارشل لا کے پیریڈ میں ہی تھا، لیکن ایک زیادہ توانائی کے ساتھ اور زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے اسرشن اس کے اندر آتی چلی گئی ہے۔ 2018 کا ہم نے جو ایکسپیریمنٹ دیکھا ہے، جس کو آپ سارے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، اس کی بھی جو اس وقت ہمیں ڈسٹورشنز اور دوسری چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہیں کہ 73 کا آئین جو ہے وہ اپنے آپ کو ری اسرٹ کر رہا ہے، اپنی جو پرائمیسی ہے کہ عوام کا حق ہے حکمرانی کا، اس کو اسرٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ اس کی میجر اچیومنٹ ہے، جو کہ دنیا میں ہم کسی بھی ایوولوشنری پروسیس کے اندر آئین کو دیکھیں، معاشروں کو دیکھیں، ان کی سوشل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، تو میرے خیال میں جس پرنسپل کے اوپر وہ قائم ہوا، اس پرنسپل کو مینٹین رکھنے کا جو اچیومنٹ ہے وہ اس آئین کا بالکل ہے، اور اس نے اس کو اچیو کیا ہے۔ دوسرا اگر آپ دیکھیے تو میرے خیال میں جو دوسری میجر اس میں جو اچیومنٹ ہوئی وہ صوبوں کے رائٹس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور بڑا کریجیسلی اور بڑی جرت کے ساتھ جو ہے پاکستان کی جو لا میکنگ ایلیٹ تھی اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ انڈیا میں ابھی بھی جو لیجسلیشن کے لیے 3 جو ہے لسٹ ہے،
پاکستان میں پہلی دفعہ وہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس نے صوبوں کے حوالے کر دی، صوبوں کی جو عوام لوگ ہیں اس کے اوپر اعتبار کیا، اور یہ پولیٹیکل ایلیٹ نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بہت سارا 18th امینڈمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمارے آئین کی تاریخ میں 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک بالکل گولڈن ایڈیشن تھی، اس لیے کہ پہلی دفعہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 73 کا جب آئین بن رہا تھا تو وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھے ان کو بھی کنسنسس کے لیے لایا گیا، اور جو 18th امینڈمنٹ تھی اس میں بھی وہ لوگ جو تھے جس کی ایک بھی پارٹیسپیشن تھی پارلیمنٹ کے اندر، جماعت اسلامی کی ایک میرے خیال میں سیٹ تھی، اس کو بھی اس باڈی کے اندر جو ہے جو کہ رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی تھی اس میں اس کو دیا گیا۔ تو جو بڑا میجر جو ایلیٹ کے اندر میں جو پہلے عرض کر رہا تھا وہ جو کنٹیسٹ تھا، اس کنٹیسٹ کے اندر ایک بڑی چیز اہم تھی کہ عوام کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا۔ عوام پر ٹرسٹ جو ہے میرے خیال میں 18th امینڈمنٹ نے دوبارہ ریسٹور کیا، اور انہوں نے صوبوں کو اختیارات دیے۔ بہت سارا کہا گیا کہ صوبے شاید نہیں چلا سکیں گے، میرے خیال میں کووڈ میں ہمیں ہر صوبے نے بڑی ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن کر کے دکھائی، فلڈز کے اندر ہمیں ایڈمنسٹریشن کر کے دکھائی، اور اس کے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں نے جسٹیفائی کیا کہ 18th امینڈمنٹ جو تھی وہ بالکل جائز تھی، اور اس کے ذریعے سے جو ایک نئی سیاسی حقیقت ڈیولپ ہوئی ہے اس نے پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کیا ہے، کمزور نہیں کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دوسری میجر اچیومنٹ ہے جو اس آئین کے اندر اس آئین کے لوگوں نے کی ہے۔ تھرڈلی میں کہوں گا کہ پاکستان واحد میرے خیال میں ملکوں میں سے ہے جس میں آئینی طور پہ اسلام کو انہوں نے اس کو اپنے آئین کا حصہ بنایا ہے، اور پاکستانی جو آئین ہے وہ اسلام کے حدود کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے جو کنٹراڈکٹری پروسیسز ہیں وہ کم سے کم ہوئے ہیں۔ جی، اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل اور پارلیمنٹیرین اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز صاحب، آپ کو ریڈیو پاکستان کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں آئین کی، تو آپ بطور سینئر وکیل اور پارلیمنٹ میں آپ کا وسیع تجربہ ہے، یہ جو 73 کا آئین ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی تشکیل کے حوالے سے جن شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا، اور آج 50 برس گزرنے کے بعد بھی یہ آئین جو ہے برقرار ہے، ماضی میں 2 آئین جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے، اس آئین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آئین ایک بڑے مشکل اور بڑے نازک ایک اتفاق رائے سے جی اس کو نافذ کیا گیا تھا، اور متفقہ آئین تھا، صرف ایک ووٹ اس کے خلاف پڑا تھا، جی، وہ احمد رضا قصوری صاحب کا تھا۔ باقی سب ساری بلوچستان کی لیڈرشپ، ساری خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ، سارے پنجاب اور سندھ کی قیادت، سارے پٹھان کی، کشمیریوں کی، پنجابیوں کی، سندھیوں کی، سرائکیوں کی، پٹھانوں کی، بلوچوں کی یہ نمائندگی کرتا تھا، اردو بولنے والوں کی۔ تو یہ ایک اس قسم کا اتفاق رائے لانا، پیدا کرنا بڑا مشکل کام تھا، جی، اور اس پہ ایک دستاویز ایسی ہے، واحد دستاویز ہے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جس پہ اس قدر اتفاق رائے ہوا، اور یہ بھٹو صاحب کا، بھٹو شہید کا کمال، جی، اور نیشنلسٹ بھی، قوم پرست بھی، سارے جو علیحدگی پسند تحریکیں چلاتے تھے وہ بھی اس پہ انہوں نے بھی اتفاق کیا۔
تو اس میں ایک کرشمہ ہے یہ. تو اعتراض صاحب جی اس کو 2 مرتبہ معطل کیا گیا، لیکن فوجی آمروں کو بھی ضیاء اللہ نے اس کو معطل کیا اور پرویز مشرف نے اس کو معطل کیا، لیکن فوجی آمروں میں بھی یہ ضرورت نہیں تھی کہ اس کو منسوخ کر دیں. صحیح. اس سے پہلے 1962 کے آئین کو ایوب خان نے منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا. یہ منسوخ نہیں ہوا، اس کو معطل کیا. وہ فوجی عامل بھی اس کے کرشمے سے گھبراتے تھے کہ اس قسم کا اتفاق رائے پھر کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکے. جی. تو اعتراض صاحب یہ فرمائیے گا کہ 1973 کا جو آئین ہے، اس آئین کے نفاذ کے بعد اور پہلے کا اگر آپ موازنہ کریں، یعنی اس آئین نے جو ہے ملک و قوم کو کیا دیا، اور 50 برس کا سفر یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ یہ آئین جو ہے موجود رہا، اور اس آئین کے بعد جو قوم کی یکجہتی ہے، قوم کے حقوق ہیں، مختلف معاملات، اس آئین نے کس طرح سے جو ہے افادہ دیا، کس طرح فائدہ پہنچایا؟ دیکھیں، آئین میں ان تمام جو تضادات تھے جی ہمارے معاشرے میں، اور جو ضدین تھیں ہمارے معاشرے میں، ایک دوسرے کی ضد اور کانٹرڈکشن جو تھی، ان میں ایک توازن مہیا کیا. مثلا صوبوں اور وفاق کی کشمکش تھی، بلکہ ایک 1 یونٹ بنایا گیا تھا 1956 میں. ایک مصنوعی طور پہ مغربی پاکستان، جو اب پاکستان ہے، اس کو ایک ہی صوبہ کر دیا گیا تھا. 73 کا آئین 4 صوبوں پہ مشتمل ہے اور ایک وفاق. تو یہ وفاقی آئین بنایا گیا. پھر یہ بحث ہوتی تھی بہت کہ پارلیمانی نظام ہو کہ صدارتی نظام ہو. ایوب خان نے صدارتی نظام نافذ کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے پارلیمانی نظام تھا. تو 73 کے آئین میں اتفاق رائے یہ تھا کہ پارلیمانی نظام ہونا چاہیے. اور تیسرا بہت اہم معاملہ تھا کہ جمہوری ہونا چاہیے. جمہوریت 1 ووٹ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر. اس سے پہلے یہ تھا کہ بی ڈی سسٹم تھا، براہ راست ووٹ نہیں ڈالتا تھا ووٹر، بی ڈی کو ووٹ ڈالتا تھا. بی ڈی آگے جو بیسک ڈیموکریٹ تھا وہ پھر آگے وہ انتخاب کرتا تھا ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا اور صدر کا. جی. تو یہ آئین میں بڑا کلیئرلی آ گیا 1 مین 1 ووٹ، تاکہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے اس کے تناسب سے اس کی سیٹیں ہوں. تو اس میں بہت بڑی محنت سے اور بڑی ڈپلومسی سے جی بھٹو صاحب نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا اور ایک ہی دستاویز پہ سب کے دستخط لیے. جی جی بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، سینئر وکیل اور پارلیمنٹرین، آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا. اور جس طرح سے اب دیکھیں کہ شاہ خور صاحب کے جو آئین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آئین جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کی یکجہتی کے لیے، قوم کو یکجا رکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کتنا اہم ہے؟ کیونکہ جس طرح سے بات ہوا کہ پارلیمانی نظام ہوگا یا صدارتی ہوگا، یہ معاملات طے ہو گئے، اور بہت سارے معاملات میں ظاہر ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ ایک جمہوری چیز ہے. لیکن جب آپ اختلاف رائے کرتے ہیں، بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، مباہلہ ہوتا ہے، اور پھر ایک نقطے پر جو ہے جب آپ اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں اور اس پہ اکثریت کی رائے آ جاتی ہے، اور پھر آپ سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، تو آئین جو ہے وہ سفر کو کے لیے راہ کا تعین کرتا ہے، سفر آگے بڑھاتا ہے.
تو اس میں جو ہمارے زعماء کا جو کردار ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں چاروں صوبوں کی جو قیادت تھی، اختلاف رائے، ظاہر ہے کہ کسی بھی بات پہ ہم جہاں دو لوگ بھی ہوں تو اختلاف رائے ہوتا ہے، اور یہ جمہوریت کی علامت ہے. یہ آئین جو ہے اس پر اختلاف بھی ہوا، بڑی بحث مباحثہ ہوا، ایک طویل پروسیس ہوا. اس میں آپ جو ہمارے زعماء ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں ماضی کے، جنہوں نے آئین کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، آپ ان کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی ذہنی چیز تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا براڈ بیسڈ ویژن کا مظاہرہ کیا ہماری تمام لیڈرشپ نے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیسک جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جاتا ہے. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 1947 کے بعد ایک متفقہ جمہوری آئین جس پہ پوری قوم کا اتفاق تھا، 1973 کا آئین ہے. اور ابھی جیسے اعتزاز صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو کبھی بھی پوری قوم اس پہ کسی اور چیز پہ متفق نہیں ہو سکتی. صحیح. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں جس نے اس میں کردار ادا کیا اس آئین سازی میں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے نام، ان کی جو پوری ایک ان کا پروفائل ہے وہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں ہونا چاہیے. صحیح. یا دے آر ہیروز آف دا نیشن. اور آج جیسے ہم نے سنا ہے کہ ڈی چوک پہ ایک جو ہے ایک یادگار بنائی جا رہی سنگ بنیاد رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس یادگار میں ان تمام لیڈران کے جو ہے ان کی پورٹریٹس وہاں پہ ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے تمام اختلافات کے باوجود، ان کے اپنے مختلف پولیٹیکل نظریات تھے، ان کے خیالات تھے، انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک ایسی دستاویز پہ دستخط کیا جس نے آج تک پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے. اور اس میں کبھی باتیں ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ، اب جیسے اعتزاز صاحب نے کہا کہ ایون جو 2 ڈکٹیٹرشپس بھی آئیں، ان کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس آئین کو مکمل طور پہ ختم کر دیں. انہوں نے معطل کیا اپنے طور پہ، اس میں پیچز ضرور لگائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ان کا یہ وزڈم تھا کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کی صورت میں، اس وقت بھی اس چیز کا مظاہرہ ہوا، جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان سب کی نمائندگی اس میں موجود تھی. انہوں نے پھر ایک دستاویز تیار کی، تو 100 سے زیادہ دوبارہ ترامیم کر کے آئین کو اس کی تقریباً اصلی حالت میں دوبارہ لے آئے، جو اس کا بنیادی ڈاکومنٹ تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیروز ہیں، اور ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تمام لوگوں کو، اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز میں کہوں گا، بلکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی اور چیئرمین سینٹ کو بھی، کہ یہ جتنے لوگوں کے وہاں پہ دستخط ہیں ان کو جو ہے بعد از مرگ جو ہے ہائیسٹ سول ایوارڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ دینا چاہیے. یہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑی ایکنالجمنٹ ہوگی. ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ آئین، اس کا اگر ہم تقابل کریں، آپ دیکھیں کہ اس آئین کے تحت جہاں اور نکات پہ ہم نے بات کی تو مشترکہ مفادات کونسل بھی اس کے تحت بنی، آئین کے آرٹیکل 153 کے تحت. اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کام کر رہی ہے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت. لیکن کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں، جس طرح کہ اگر دیگر آئینوں سے ہم تقابل کریں کہ آئین کے آرٹیکل 228 کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل بھی قائم ہے. تو آپ کیسے تقابل کریں گے دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں جہاں بڑا مؤثر آئین موجود ہے اس سے، اور پاکستان کے آئین کا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا. ٹھیک ہے، اور وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ بالکل بڑا واضح تھا کہ انہوں نے آزادی حاصل کی نہ صرف انگریزوں سے، بلکہ ایک جو ذہنیت تھی ایک ریلیجس، اس سے بھی نجات ہم نے حاصل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں 2 اگر نظریاتی ریاستیں ہیں، دوسرے کو میں ڈسپیوٹ کرتا ہوں، بہت ڈسپیوٹڈ ہے، یا وہ اسرائیل ہے یا پاکستان ہے. ٹھیک ہے، جو دراصل مقبوضہ فلسطین ہے. یس آف کورس. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ کیا نام ہے، جیسے ابھی آپ نے مشترکہ مفادات کونسل کا آپ نے بتایا، اس میں بھی جو بہت اہم فیصلے ہیں جو کہ جس میں صوبوں اور فیڈریشن کا بڑا دونوں کے سٹیکس انوالو ہیں، اس پہ ایک مشترکہ مفادات کونسل کی ایک جو ہے وہ ادارہ موجود ہے جس میں وہ تمام چیزیں لی جاتی ہیں. اس میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، قانون سازیاں ہوتی ہیں، وہ پہلے اس کونسل سے اپروو ہوتے ہیں. تو یہ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بہت ساری ترامیم کی، چینجز کی ضرورت ہے، اور اس کو اوپن ہونا چاہیے. لیکن اس کے جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں، ڈیموکریسی، پارلیمانی ڈیموکریسی، اس میں جو اسلامک پروویژن ہے جو لاز میں، اور
جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی ترویج اور ان کے انفورسمنٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیز آر دا سیلینٹ فیچرز آف دس. اور دوسرا یہ کہ وفاقی ہے، تمام صوبوں کے حقوق ہیں اور ان کے ڈسپیوٹس کی صورت میں اس کا میکینزم بھی موجود ہے. ڈاکٹر مجیب صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج 50 برس جو ہے گزر چکے، نئی نسل کو اس آئین سے روشناس کرانا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں ہر روز جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، نئی نسل جو ہے وہ آئین سے روشناس ہو رہی ہے. اگر آپ غور کیجئے میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ جتنی ڈیبیٹ اس وقت آئین اور آئین کی مختلف پروویژنز کی ہو رہی ہے، شاید ہی کسی اور وقت میں ہوئی ہو. تو پہلی دفعہ آپ دیکھیے، مطلب جب بھی جمہوریت آزاد ہوئی اور پریکٹس ہوئی، تو آئین آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ریلیونٹ ہوتا ہوا نظر آیا. تو اس وقت ہمارے جو بھی سیاسی مسائل چل رہے ہیں یا جو بھی پروسیسز چل رہے ہیں، اس کے اندر آئین آپ کو ریلیونٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی لیے ہر فرد جو ہے وہ اپنے ریفرنس سے آئین کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک تو میرے خیال میں جوان نسل کو اگر ہم پڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی آرٹیفیشل طریقہ نہیں ہے، لیکن ایک بڑا پریکٹیکل یہ پروسیس ہے کہ جس کے اندر وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر اس کو پریکٹس ہوتا ہوا دیکھیں. ان کے اپنے رائٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے رائٹس ہو سکتے ہیں. مثلا اگر وہ اپنے کالج میں یا اسکول میں ایک کیفیٹیریا اوپن کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو اگر آپ ان بچوں سے جا کے بات کریں گے تو وہ آپ کو آئین کے مختلف جو پروویژنز ہیں ان کا ریفرنس دیتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر آئینس کے ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میرے خیال میں ایک تو جو ریلیونس ہے زندگی کے ساتھ، وہ سب سے اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو آئین دے سکتے ہیں. دوسرا میرے خیال میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کے نصاب کا اس طریقے سے حصہ ہونا چاہیے کہ انہیں برڈن فیل نہ ہو. ہمیں وہاں پہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسے سیمینارز کرانے چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ آئین سے وابستہ ہیں، آئین کے پروفیشن سے وابستہ ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور اس کی زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر اس کی جو ریلیونس ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، میرے خیال میں ان کو وہاں پہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ نصاب کا حصہ بنا لیں گے، جو کہ آلریڈی ہے، اس میں نہیں ہے کہ آئین، پاکستان کا آئین جو ہے وہ نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے جو سیلنٹ فیچرز ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک پریکٹیکل یوٹیلیٹی کرتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر ان کا انٹریکشن ہوگا تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنی جوان نسل کو جو ہے اس آئین سے جو ہے وہ روشناس کروائیں گے. لاسٹ پوائنٹ میں اگر کہہ سکوں کہ آئین جو ہے جیسے جیسے گرو کرتا ہے اور جس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو ریزالو کرتے ہوئے، ان کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے جب وہ گرو کرتا ہے تو میرے خیال میں اس میں ینگ لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. انڈیا میں آپ کو کچھ عرصہ پہلے کا وہ واقعہ یاد ہوگا جس میں انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لایا، تو اس میں جو ینگ بچے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ صرف ایک کام کر رہے تھے، وہ کھڑے ہو کے آئین کو پڑھ رہے تھے. جس بھی گیدرنگ میں وہ جاتے تھے تو وہ آئین اٹھا کے پڑھتے تھے. میرے خیال میں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آئین کو اپنے لائف کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کے تھرو اپنی لائف کو ڈیزائن کریں، اور میرے خیال میں یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان کو آگے پاس آن کر سکیں. جی ہاں، مزید جو ہے موضوعات پہ بھی ہم بات کریں گے. ہم گفتگو کر رہے ہیں آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے حوالے سے. سامعین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں آئین کی گولڈن جوبلی کی خصوصی ٹرانسمیشن. مزید اس موضوع پہ بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد.
सामीन और नाजरीन, आप सुन और देख रहे हैं आइन की गोल्डन जुबली की खुसूसी नशरियात। ये नशरियात रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल इस्लामाबाद से पेश की जा रही हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जावेद नूर और इस प्रोग्राम में हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। शाह खावर एडवोकेट, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, साबिक अटार्नी जनरल हैं। इसके अलावा डॉक्टर मुजीब अफजल, सीनियर तज्ज़िया निगार। जहाँ हम बात करें शाह खावर साहब आइन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो ये 50 बरस का जो सफ़र है इसका हमने तज़किरा किया कि सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, ये सफ़र जो है क्यों ज़रूरी था। अब ये सफ़र ज़ाहिर है कि एक सफ़र जो है ये जारी रहने वाला सफ़र है और इसका इख्तिताम नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि 50 बरस बाद जहाँ पर आज हम खड़े हैं, तो ये दिन 50 बरस जब हम गुजार चुके, ये सालगिरह का दिन जो है, ये क्या पैगाम देने का दिन है, ये क्या हमें दर्स दे रहा है? ये बड़ी अहम बात है। अभी डॉक्टर नजीब ने एक बड़ी अच्छी बात की, सेल्फ कंस्ट्रेंट्स की। सेल्फ कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आप खुद चीज़ों से इज्तनाब करें। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ी अपील की कि हम अगर रोज़े से हैं और इस वक्त पूरे आलम इस्लाम जो है वो जो जितने मुसलमान हैं जो बीमार नहीं है या नहीं रख सकते, तो वो रोज़े की हालत में। और ये तकवा की एक बेहतरीन अलामत है कि आप अकेले भी घर में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने चूँकि एक अहद किया अल्लाह ताला के साथ, आप उसको निभा रहे हैं। आपको प्यास लगी हुई है लेकिन आप छुप के भी एक घूंट पानी नहीं पी सकते। आप हलफ उठाते हैं साइन के तहत। मैं आपको बताऊं कि यही बात है कि हमें जो यही तर्ज अमल आइन और कानून की पासदारी में भी करना है। एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है आइन पाकिस्तान में, वो है आर्टिकल 5। वो ये कहता है कि रियासत की वफादारी हर शहरी का फ़र्ज़ अवलीन। उसके अलावा ये कहता है आइन और कानून की पाबंदी और पासदारी भी हर शख्स जो कि फॉर द टाइम बीइंग इस मुल्क में हो उस पर लाजिम है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज के दिन हम क्या कर सकते हैं। आइन हमने ले लिया, 18वीं तरमीम के बाद उसमें जो इंटरजेक्शंस हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। अब इस पर अमल दरामद की बात है। आज हमें जो पॉलिटिकल क्राइसिस नज़र आ रहा है, ये आर्टिकल 5 को मैं समझता हूँ कि हम सही तरीके से पढ़ नहीं रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे। ये जो डेड लॉक लगे हुए, आपको उसमें हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर हम आइन को फॉलो कर लें, अपने अपने जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रह के काम करें, एक दूसरे में मुदाखलत ना करें, तो कोई जो है वो मसला पैदा नहीं होता। मैं आज के हवाले से हम किस तरीके से इसकी गोल्डन जुबली बना सकते हैं। एक अहद इस पाकिस्तान के या इस बर सग़ीर के लोगों ने उस वक्त किया था जब पाकिस्तान बना था। दूसरा अहद मैं समझता हूँ 1973 में हमारी लीडरशिप ने किया था कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, एक आइन दिया था। आज उसकी गोल्डन जुबलियाँ मना रहे हैं। मैं पूरी कौम से अपील करूँगा कि आपने इस आइन और कानून की ऐसी हिफाजत करनी जैसे आप अपने रोज़े की हिफाजत करते हैं। हमने ये फैशन बना लिया है, हम एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, हमें पता है कि उधर से गाड़ी नहीं आ रही, हम उधर से मोटरसाइकिल पे हों, गाड़ी पे हों, हम उसको वायलेट कर देते हैं। हमें अहद करना होगा कि हमने ट्रैफिक सिग्नल वायलेट नहीं करना। हमें अहद करना होगा कि जो मोटरसाइकिलिस्ट की लाइन इस साइड पे बनी हुई, हमने उसको मेन हाईवे पे नहीं लेके आना। हमने ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट नहीं करना। हम जितने कवानीन हैं जिसका हमें पता है, हमने उसको वायलेट नहीं करना। और हमने आर्टिकल 5 की जो एक रिक्वायरमेंट है हर शहरी पे, अगर हम आज से ये अहद कर लें और कवानीन का एहतराम करें, उसको ऑब्ज़र्व करें, तब हम एक समझता हूँ कि इस 50 साल के से पहले जो आइन बना था उसका जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। हमारे पास ये बड़ी अच्छी दस्तावेज़ मौजूद है। इसमें तमाम रियासती इदारे, तमाम जो हमारे मुंतखब लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, फ़ौज में हैं, हमारे जिस इदारे में हैं, उनके सामने ये आइन है, उसकी पासदारी करें। और सबसे ज़्यादा अवाम जो हैं, हम मेरे समेत, आज हमें ये याद करना होगा कि हम वो कवानीन जिसका हमें पता है उसको हम नहीं तोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा खराज तहसीन भी होगा और गोल्डन जुबली मनाने का मैं समझता हूँ सबसे अच्छा तरीका भी है। डॉक्टर मुजीब अफजल साहब, ये फरमाइएगा कि हम बात करते हैं कि आइन पर अमल दरामद करना ज़रूरी है, और अगर आइन से हम इन्हिराफ करते हैं तो ये संगीन तरीन जुर्म है। ऐसा क्यों है? क्यों जुर्म है ये? इसलिए कि आइन जो है वो हमारी लाइफ लाइन है। जिस तरह से हमारे जिस्म के अंदर खून दौड़ता है, असूल, ज़ाब्ते, कवानीन,
اسی طرح سے معاشرے اور ریاست کے آپس کا جو تعلق ہے اس کے درمیان دوڑتا ہے. یعنی کہ میرا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آئینی تعلق ہے. میرے اوپر جو پاکستان کے حقوق ہیں وہ آئین واضح کرتا ہے, اور میں جو پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں وہ بھی آئین کے ذریعے سے کرتا ہوں. اگر آئین نہ ہو تو نہ پاکستان مجھ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر سکتا ہے اور نہ میں پاکستان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے کہہ سکتا ہوں. تو اس لیے یہ ایک قسم کی لائف لائن ہے جو ہم دونوں کو آپس میں کنیکٹ رکھتی ہے. اور جو سوورینٹی ہے نہ صرف یہ کہ مجھے اس کا حصہ دار بناتی ہے اس ملک کے سوورینٹی کا, کیونکہ مجھے ایز اے ووٹر جو ہے, ایز اے سٹیزن جو ہے, وہ سوورن رائٹ دیتا ہے پاکستان کا آئین کہ میں اپنی مرضی سے اپنا حق استعمال کروں. اور اگر میں وہ آئین نہیں ہوگا تو میں اپنا حق کلیم کرنے نہیں کر سکوں گا. تو اس لیے یہ میجر چیز ہے جس کے ذریعے سے ہر چیز فلو کرتی ہے. میرے حقوق, میرے رائٹس, میرے فرائض, میری ڈیوٹیز, میرے اوپر جو obbligations ہیں, میرا جو انٹریکشن ہے اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں سے لے کے اپنے آفس کے ساتھ. میں یہاں اس وقت ریڈیو میں بیٹھا بول رہا ہوں, میری اس اسپیچ کو جو پروٹیکشن ہے وہ آئین دیتا ہے. یہ سارے جو انٹریکشنز ہیں, یہ چاہے وہ میرے سیاسی ہوں, معاشی ہوں, معاشرتی ہوں, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس کو ریسٹرین بھی کرتا ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے. تو اگر اس نے بڑے کنیکشن کو ہم بریک کر دیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم وہ لائف لائن جو ہے جو کہ اس ملک کو ادروائز تو ریاست ہوا میں کھڑی ہے نا, ریاست تو کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ سب چیزوں سے مل کے بن رہی ہے. اور ان چیزوں کو جس کو وہ کہتے ہیں عرف عام میں 4 بنیادی اشیاء جو ہیں, جس میں ساورینٹی ہے, آپ کی ٹیریٹری ہے, پاپولیشن ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, یہ 4 چیزیں مل کے ریاست بنتی ہیں. لیکن ان چاروں چیزوں کو ایک آئین جو ہے, چاہے ریٹن ہو نان ریٹن ہو, وہ اس کو جو ہے آپس میں لنک کرتا ہے. بائنڈنگ فورس ہے, بائنڈنگ لنکیجنگ فورس ہے, اور بائنڈ جو ہے وہ ہم سٹیزنس کو اس کے ساتھ کرتا ہے. اور جیسے ہی ہم اس سے ہٹیں گے, اس سے جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, یعنی کہ نیشنل لائف ٹوٹ جائے گی. تو جو نیشنل لائف کو توڑتا ہے میرے خیال میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے, اور اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے. جی, ایڈوکیٹ خواجہ نوید جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. خواجہ صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. خواجہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک عہد کیا اور ایک آزاد مملکت حاصل کی, اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 11 اگست 1947 کو جو تقریر کی تو اس میں بھی واضح کیا کہ پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت ہے, جو ایک نظریے کے تحت قائم کی گئی, وہ یہ مملکت کیوں قائم کی گئی, اس میں شہریوں کے حقوق کیا ہوں گے, اور کس طرح سے جو ہے اس میں امور مملکت چلائے جائیں گے, اور ایک الگ ملک برصغیر میں بنانے کا مقصد کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں, جو تمام پیغام تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو 1973 کا آئین ہے, کتنا معاون ثابت ہوتا ہے, کس طرح معاون ثابت ہوتا ہے؟ بالکل سر, یہ نظریہ پاکستان ہے, اور یہ اسلامی مملکت خداداد پاکستان ہے. 73 کے آئین میں ایک سیکشن 2A بھی لگایا گیا تھا, جس کے باقاعدہ یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہے, اور اسلام کے تصادم کوئی بھی چیز یہاں نہیں ہوگی متصادم, اور ہم مسلمان ہیں سارے. اور اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں, سارے وہ رائٹس دیے گئے ہیں جو قرآن میں انسانوں کو دیے گئے ہیں. آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے, آپ کو اپنے نام پہ پراپرٹی لینے کا حق ہے, آپ کو انہیریٹنس کا حق ہے, آپ کو ایجوکیشن لینے کا حق ہے, آپ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں اگر آپ عاقل اور بالغ ہیں. آپ کو تمام حقوق آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 25 تک بنیادی حقوق ہیں, اور وہ اس آئین نے دیے ہیں. سارے وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں, اور سارے وہ ہیں جو میگنا کارٹا نے بعد میں اسلام سے کاپی کیے.
اسلام تو 1400 سال پہلے آیا، میگنا کارٹا 1215 میں آیا، اور یہ آئین تو 1973 میں بنایا. ٹھیک ہے، یہ سارے خوب وہی ہیں جو رسول اللہ نے آخری خطبے میں فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر کوئی فوقیت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. اور یہ جو آئین ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آل آر ایکول ان دا آئیز آف لا. ٹھیک ہے جی، تو یہی چیز آئین میں دی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آخری خطبے میں فرمائی ہے. خواجہ صاحب، آئین سے انحراف کے بھی ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ماضی میں، اس سے لیکن آئین کی افادیت میں کوئی کمی نہیں آئی. ہم نے دیکھا کہ اس کی افادیت جو ہے دو چند ہو گئی. مزید جو ہے ہم آئین کی بات کرنے لگے، وہ عدالت کا فورم ہو، سڑکوں پر ہم نے دیکھا، ایوان میں دیکھا، ہر جگہ آئین کے نفاذ کی بات کی جاتی رہی. تو یہ جو آئین ہے کہ اس انحراف کے باوجود جو ہے یہ مزید مضبوط ہو کر، توانا ہو کر سامنے آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ 22 کروڑ عوام کا آئین ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، نہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا آئین ہے. اگرچہ دیا ذوالفقار علی بھٹو نے تھا، لیکن تمام پارٹیوں کا اس میں کنسنسس تھا، سب نے سائن کیے تھے. اس میں مفتی محمود نے بھی سائن کیے تھے، اس میں خان عبدالولی خان نے بھی سائن کیے تھے، سب لوگوں نے سائن کیے تھے. یہ مشترکہ آئین ہے، یہ ہم سب کی میراث ہے، اور اس کا کوئی ایک اکیلا وارث نہیں ہے. لہٰذا نہ اس کو کوئی توڑ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے انحراف کر سکتا ہے. جو کرتا ہے تو آرٹیکل 6 میں آپ نے دیکھیں، آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا، پرویز مشرف صاحب پہ چلا، اور اس میں ایک عدالت میں سزا بھی تھی، پھر وہ سیٹیسفائیڈ ہو گئی سزا. تو بات یہ ہے کہ یہ مکمل ہے، اس کی حفاظت تمام پاکستانی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ خواجہ نوید ایڈوکیٹ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ خواجہ صاحب. شاہ خاور صاحب دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج جہاں پر کوئی تنازع ہوتا ہے تو ہم ایک نقطے پر متفق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئین کا نفاذ کیا جائے. اپوزیشن یہی بات کرتی ہے، سڑکوں پر یہی بات ہوتی ہے، پارلیمان میں یہی بات ہوتی ہے، اعلیٰ عدلیہ میں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ، ہر فورم پہ جو ہے ہم آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دینے لگتے ہیں. یعنی اور کوئی جھگڑا ہو تو بہت سارے اور راستے دکھتے ہیں، لیکن اب ہم ساری قوم جو ہے ایک نقطے پہ متفق ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں آئین کا نفاذ کیا جائے، آئین کے مطابق جو ہے ایسا کیا جائے. تو یہ آئین کی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ؟ بالکل ہے جی، بالکل. ابھی ہم نے ساری جو ڈسکشن کی ہے اس کا تو لب لباب یہی ہے کہ ایک دستاویز ہمارے پاس موجود ہے جو پاکستان کے جیسے سیاسی، معروضی، جغرافیائی حالات ہیں اس کے مطابق تو یہ ایک متفق کا ڈاکومنٹ ہے. اس کو ہم نے مائل سٹون رکھ کے اس سے آگے بڑھنا ہے. تو اصل معاملہ اس پہ عمل درآمد کا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام چیزوں کا حل اس میں موجود ہے، صرف ایک احساس ذمہ داری کرنی ہے ہم نے. اور خاص طور پہ ایسے ذمہ داری انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے اس آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. اب آئین کے تحت کنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے؟ آئین کے تحت ہمارے ممبر پارلیمنٹس نے اٹھایا ہوا ہے، ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبرز نے اٹھایا ہوا ہے، ایون آرمڈ فورسز کے ممبرز نے اٹھایا ہوا ہے. جب ایک فوجی بھرتی ہوتا ہے تو وہ پھر آئین کے تحفظ کا ایک اس میں ایک شیڈیول میں ایک آئین لکھا ہوا ہے، وہ چاہے جوان ہو یا افسر ہو، وہ حلف اٹھاتا ہے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے، پاسداری کریں گے. اور اسی طرح ججز جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے، صدر مملکت نے، وزیر اعظم نے، وزراء نے، صوبائی، قومی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، یہ تمام وہ ہے، یہ آئینی عہدے ہیں یہ، اور انہوں نے آئین کے تحفظ کی اور آئین کی پاسداری کی قسم کھائی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج سب کو اس آئین کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ جب یہ آئین کے تحت اراکین اسمبلی حلف اٹھاتے ہیں یا سارے اٹھاتے ہیں، ان کو اس کے اصل ایک فارمیلٹی ضرور ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس پہ سائن کرنا ہے. اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اس کو پڑھ لیں، دوبارہ نکال لیں کہ ہم نے حلف کیا اٹھایا ہوا ہے اور ہم نے قسم کیا اٹھائی ہوئی ہے، ہم نے نہ صرف خدا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے بلکہ ہم نے عوام سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اس آئین کی پاسداری اور اس کا تحفظ کریں گے بلا کسی خوف و خطر کے، بلا کسی اپنی ذاتی مفاد یا کسی. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آج جو جتنے مسائل ہیں اس کا حل آئین میں موجود ہے. آپ اس کو لے جائیں اور اپنے جو آپ کی حدود مقرر کی ہوئی ہیں آئین میں، اس کے اندر رہ کر کام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے.
ڈاکٹر مجیب افضل صاحب، جس طرح ابھی بات کی شاہ خاور صاحب نے، غربت ملک میں اس وقت ہمیں غربت کے مسائل کا سامنا ہے، بے روزگاری ہے، معاشی مسائل ہے، سیاست میں عدم برداشت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئین پر محض عمل درآمد سے جو ہے یہ حل ہو سکتی ہیں؟ ہم اخلاص پیدا کر لیں اپنی نیتوں میں، اپنی ذمہ داریوں میں، جہاں جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اسے ہم احسن طریقے سے ادا کریں، تو یہ 50 برس کا سفر آج کے دن، جب کہ ہم آج 10 اپریل کو اس آئین کے نفاذ کا دن ہے، 50 برس ہوئے، کیا پیغام ہے قوم کے لیے؟ دیکھیے، جو آمریت کے دور ہوتے ہیں وہ صرف بہت ساری چیزوں کو تباہ کرتے ہیں، ہمیں ایک خاموشی کا عادی بنا دیتے ہیں. صحیح. اس خاموشی کے اندر آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہو آپ اس پہ کڑ تو سکتے ہیں، کہہ کچھ نہیں سکتے. جمہوریت جو ہے اور آئینی جمہوریت جو ہے وہ نوائزی ہوتی ہے، اس میں شور ہوتا ہے، اس میں اونچی اونچی آوازیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے حقوق کو بلند کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. جو مختلف کمپیٹنگ آئیڈیاز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ ایک تھوڑا سا شور شرابہ ہوتا ہے. تھوڑا سا نہیں ہوتا، اچھا خاصا شور شرابہ ہوتا ہے. ہم چونکہ عادی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب خاموشی ہوگی شاید اس وقت حالات بہتر ہوں گے. خاموشی زندہ معاشروں میں نہیں ہوتی. خاموشی جو ہے وہ شہر خاموشہ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو میں ذاتی طور پہ جو بھی اس وقت آپ جس کو کہہ رہے ہیں مسائل ہیں جس کے اوپر شور ہو رہا ہے، کمپیٹنگ وائسز ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم پولرائز ہو گئے ہیں، ہم یہ ہو گئے ہیں، مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہر شخص بول رہا ہے، ہر شخص اپنی آواز اٹھا رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے اس جسے آپ کہیں نا لیجٹیمیٹ کمپٹیشن، اس کے اندر شامل ہے. تو پہلی چیز تو میرے خیال میں آئین جو ہے وہ اس سے آپ کو روکتا نہیں ہے. آپ اس آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، انہیں آرگنائز کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہ آپ کا آئینی حق ہے. تو اس لیے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں اس پروسیس کے اندر، جب تک وہ آئین کے حدود کے اندر رہتے ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اختلاف ہے اور یہ جو کمپٹیشن ہے اس سے ہمیشہ بہتری برآمد ہوگی. اس سے کبھی بھی جو ہے وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی. دوسرا پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ لوگ جو ہیں انہیں آپ میچور کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سے زیادہ آئیڈیاز سنتے ہیں، ایک سے زیادہ آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک سے زیادہ پروگرامز کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ فیصلہ جو ہوتا ہے ہمیشہ میچور فیصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ بھی اس پورے پروسیس کے اندر میچور ہو رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اپنا فیصلہ کریں گے. تو میرے خیال میں دوسرا اہم چیز جو ہے اس سارے شور شرابے کے اندر جس میں آئین ہے، اور آئین جو ہے وہ آپ کو اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کی لیے آرگنائز کر رہا ہے اور آپ کو میچور بھی کر رہا ہے تاکہ آپ میچورٹی کے ساتھ اپنی ڈیمانڈز کو لے کے آگے چلیں. جی ہاں شاہ خاور صاحب، جہاں ہم نے یہ بات کہی کہ جو 73 کا آئین ہے یہ ایک مقدس دستاویز ہے، نشان منزل ہے، اور یہ ایک ایسی میراث آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نئی نسل کو دے کے جا رہے ہیں جہاں ایک ملک تو موجود تھا لیکن کس ضابطے کے تحت اس ملک کو چلانا ہے. تو ایک متفقہ آئین دیا اور 50 برس میں ایک درخت لگائیں تو وہ جڑ پکڑ لیتا ہے. تو یہ آئین جو ہے وہ جڑ پکڑ لی ہے اس نے، اور اس کے ثمرات جو ہے آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. اس میں خامیاں بھی ہوں گی، اختلافات بھی ہوں گے، اور امپرومنٹ کی گنجائش ہوگی. تو نئی نسل کو یہ جو ہم میراث دے کے جا رہے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو آئین کے جو بنیادی جو چیزیں ہیں ان کی آگہی بہت ضروری ہے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے جو نصاب ہے اس میں جو کم از کم جو بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے اس کو بے شک 2-3 کلاسز میں، ایک میں نہیں، اس کو قسط وار جو ہے وہ کم از کم بتائیں، اور اس میں جو اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں جو کہ بنیادی اجزاء ہیں اس کے، جو پارلیمانی جمہوریت اور اسلامی جو ہے وہ طرز حکومت اور اسلامی قوانین اور عدلیہ کی آزادی، یہ تمام اور پارلیمانی جمہوریت،
اس کو سمجھنے کی اور اس کی آگاہی کی بہت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں نہ صرف نصاب میں بلکہ ہمارا جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے، ایون سوشل میڈیا، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ نوجوان نسل زیادہ سے زیادہ آئین کی جو ہے وہ شکیں اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے اور آگاہی ہو سکے۔ جی حیدر عباس ریڈیو پاکستان کے نمائندے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر عباس، آگاہ کیجیے گا آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے حوالے سے مختلف تقریبات کا جو آغاز ہے، باقاعدہ آغاز ہے، وہ آج صبح ڈی چوک میں ہونے والی ایک تقریب کے ذریعے کر دیا گیا تھا۔ اس تقریب میں اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے، اور انہوں نے وہاں پر ڈی چوک میں یادگار کی اینٹ لگا کر اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ اس موقع پر مختلف پارلیمنٹیرینز بھی موجود تھے اور وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اس موقع پر باغ دستور میں ایک پودا بھی لگایا، اور اس کے بعد وہ تمام پارلیمنٹیرینز اور اسپیکر جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گئے اور وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک تصویری نمائش کا جو ہے آغاز کیا۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی ڈاک ٹکٹ کا بھی اجرا کیا گیا اس موقع پر، اور اس موقع پر جو دیگر پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے بھی اس تصویری جو نمائش ہے اس کا دورہ کیا۔ اور بہت شکریہ حیدر عباس، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اور سامعین و ناظرین، اس کے ساتھ ہی آئین کی گولڈن جوبلی کی خصوصی نشریات اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں تھا آپ کا میزبان جاوید نور، اور پروگرام میں شریک گفتگو تھے معزز مہمان شاہ خاور ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور سابق اٹارنی، اس کے علاوہ ڈاکٹر مجیب افضل، سینئر تجزیہ نگار اور استاد، انجینئر کے فرائض سر انجام دیے طلحہ جبار نے، آئی ٹی پرسن شعیب خان، کوآرڈینیٹر تھے اطہر حسین، پروڈیوسر عائشہ افتخار اور ایگزیکٹو پروڈیوسر غلام مشتبہ میمن۔ ٹھیک 1 بجے آپ خبریں سن سکیں گے۔ لیے چلتے ہیں آپ کو نیوز اسٹوڈیو۔ اللہ نگہبان۔